الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8ویں سال کے متعلق پڑھیں گے۔ 7ویں سال میں فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ خیبر کے اندر مسلمانوں کے خلاف یہودی جماعت تیار کر رہے تھے، تو یہودیوں کو شکست دی گئی اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا۔ اب ملک عرب میں اسلام کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہ رہا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جان و مال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔ اندرونی طاقتیں ایک کے بعد دیگرے سب اپنا زور اسلام کے خلاف خرچ کر کے مایوس ہو چکی تھی۔ اسلام ملک عرب کے اندر اب خود سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ جو اسلام کی قوت و طاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب میں فتنہ وساد کم ہوتے گئے۔ تاہم قریش مکہ جو عرب میں خصوصی امتیاز اور عزت رکھتے تھے، ابھی تک کفر و شرک پر قائم رہے اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ اور خیبر کے یہود اور مشرکین مکہ تینوں نے ملک عرب کے اندرونی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھار کر ہر مرتبہ نتیجے میں کامیابی اور نامرادی دیکھی تھی۔ اب انہوں نے ایران و روم کے شہنشاہوں، ایرانی و رومی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے کی کوششیں اور سازشیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان خطرات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کے نام جو ملک عرب کے ارد گرد تھے دعوتی خط روانہ کیے۔ ان دعوت کے خطوں میں اکثر درباروں میں بہت ہی اچھا اثر دکھایا اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے تار و پور کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن بعد بادشاہ اور سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں سے متاثر اور مسموم ہو چکے تھے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صلح اور سلامتی کی طرف متوجہ ہوتے، اور بھی زیادہ مخالفت اور عداوت دشمنی پر تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ ان بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تدبیریں عمل میں لائے۔ اگر کسی باہر کے بادشاہ کا مدینہ پر حملہ ہو جاتا تو ملک عرب کا اثر نو پر مخالفت پر ہو جانا اور مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی و دعوتی خطوط سلاطین کے نام میں بھیجے تھے، بادشاہوں کی طرف بھیجے تھے، ان میں ایک خط حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھوں حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ حاکم بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ ابھی بصرہ بھی تک نہ پہنچے تھے کہ ملک شام کی سرحد کے قریب مقام موطا میں پہنچنے پائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرجیل بن عمرو غسانی جو قیصر روم کی طرف سے اس علاقے کا صوبیدار اور گورنر تھا، حارث کو گرفتار کر لیا اور یہ معلوم کر کے کہ حاکم بصرہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے جا رہے ہیں، ان کو شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر کے بلا وجہ قتل ہونے کی خبر جب مدینہ پہنچی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم اس شرکت غسانی اور سردار کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا بھی تعمل اور دیر ہوتی تو ملک شام کی طرف سے مدینہ پر حملہ ہونا یقینی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے ہتھیار جنگ لے کر موضع حرق میں جمع ہو۔ چنانچہ 3000 اسلامی لشکر حرق کے میدان میں جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی سرداری زید بن حارثہ کو عطا فرمائی اور حکم دیا کہ زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب اس لشکر کے سردار ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ لشکر کے سردار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر لشکر جس کو چاہے پسند کرے اپنا سردار بنا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو تھوڑی دور تک پہنچانے کے لیے گئے، پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے لشکر کو مقام معان تک بڑھتے چلے گئے اور مقام معان میں پہنچ کر خبر ملی کہ شرجیل بن عمرو جو موطا کا بادشاہ تھا، حاکم و صوبیدار تھا، اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار 1,00,000 فوج فراہم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی فوج 3000 تھی اور ان کے مقابلے میں 1,00,000 گیروں کی فوج تھی۔ 1,00,000 فوج کے ساتھ وہ موطا سے تھوڑی دور پیچھے وادی بلقا میں خود قیصر روم خیمازن ہے۔ اس خبر کو سن کر لشکر اسلام میں آثار و فکر نمایاں ہوئے۔ مسلمان 2 دن معان میں ٹھہرے اور یہ مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ تھی کہ عبداللہ بن رواحہ نے بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا
تو تم شہادت کی جستجو میں نکلے ہو۔ کفار سے ہم گنتی میں اعداد و شمار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مقام موتا اور لشکر ہرقل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنے لشکر کا میمنہ میسرہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان دو نیکیوں سے خالی نہ ہوں گا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوں گی یا ہم کو شہادت میسر ہوں گی۔ عیسیٰ کا یہ بہادرانہ کلام سن کر زید بن حارثہ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمانوں میں جوش اور شہادت کا شوق پیدا ہو گیا اور اسلامی لشکر روانہ ہوا، اور ایک گاؤں مشارف نامی قریب دشمن کی جماعت کثیر مد مقابل نظر آئی، مگر مسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کترا کر مقام موتا کی طرف بڑھے تاکہ جنگ کے لیے اچھا میدان آتا ہے۔ بالآخر میدان موتا میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ایک طرف 1,00,000 لشکر جرار تھا اور دوسری طرف 3,000 غازیان اسلام تھے۔ اس لشکر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا، اور قیصر روم اور مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ شام کی سرحد اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھی، لیکن قابل تذکرہ لڑائی میں سب سے پہلی لڑائی یہی تھی کہ جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلی لڑائی ہوئی۔ زید بن حارثہ لشکر کا جھنڈا لے کر لشکر کے سامنے آگے تھے، اور جنگ شروع ہوئی تو زید بن حارثہ لڑتے لڑتے کفار نے ان کو قتل کر دیے۔ کفار کو انہوں نے قتل کیا اور بدہ آگے بڑھ گئے۔ کفار نے زید بن حارثہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت کفار کو قتل کیا۔ آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا، اور پیادہ دشمنوں سے لڑتے دشمنوں نے ان کو بھی اپنے نرغے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالے رکھا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو گردن سے جھنڈے کو لگا کر سینے پہ سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ اس حالت میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلامی جھنڈے کو ہاتھ میں لے لیا، اور تھوڑی دیر لڑ کے یہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ نے جھڑ کر آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھایا اور آواز سے کہا کہ مسلمانوں، کسی ایک شخص کے امیر بنانے میں موافقت کرو۔ تو اسلامی لشکر کی طرف سے متفقہ آواز آئی، رضینا بک، ہم تمہاری امارت سے راضی ہے۔ ثابت بن اقرم نے جواب دیا، ما انا بفاعل تفقهوا علی خالد بن ولید، کہ میں کام نہیں کر سکتا، تم خالد بن ولید کی سرداری تسلیم کر لو۔ لشکر اسلام کی طرف سے فوراً بلند آواز ہوئی کہ ہم کو سر خالد بن ولید کی سرداری منظور ہے۔ یہ سنتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر ثابت بن اقرم کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ ابھی تک رومی لشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے۔ بعض مسلمانوں کی ہمت یہ رنگ دیکھ کر پست ہو چکی تھی، لیکن خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا اور غیرت دلا کر مردانہ وار کرنے پر آمادہ کر دیا۔ پھر اس خوبی سے دشمنوں کے لشکر عظیم پر پے در پہ حملے کیے کہ رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی نہیں خود بے جگری سے حملے کیے، بلکہ انہوں نے اپنے لشکر کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے کبھی میسرہ کو آگے بڑھایا، یعنی کبھی دائیں جانے والوں کو آگے بڑھایا، کبھی بائیں جانے والوں کو آگے بڑھایا، اور اس طرح لشکر کی ترتیب کو بدلتے رہے اور اپنے لشکر کے مختلف حصوں سے دشمنوں کو تنگ کرتے اور انہیں تکلیف پہنچاتے رہے، انہیں زخمی کرتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بجلی کی طرح میدان جنگ میں کودتے رہے اور اپنے لشکر کے ہر حصے کو خود مدد پہنچاتے تھے۔ لشکر صبح سے شام تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 3,000 غازیوں کو رومیوں کے 1,00,000 لشکر جرار سے لڑایا۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کو عار گوارا کی اور بےسان ہو کر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب پیچھا کیا۔ کچھ مال غنیمت بھی اس پیچھا کرنے میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابی لشکر اسلام سے شہید ہوئے اور کفار کے مقتولوں کی تعداد صحیح معلوم نہ ہو سکی۔ خالد بن رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔
جس کی تفصیل یہ تھی کہ جس روز میدان موتا میں غازیان اسلام مدینے سے سینکڑوں کوس فاصلے پر مصروف جنگ تھے، اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تمہارے لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، زید شہید ہوئے، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ اس کے بعد جعفر نے اسلامی لشکر ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا یہاں تک وہ شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہو گئے، یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زرعی پر متمکن ہے۔ ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو سیف من سیوف اللہ یعنی خالد بن ولید نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالا۔ اسی روز سے خالد بن رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر اسی وقت ماتم شروع ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے فرط غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجوایا، اور جب خالد بن رضی اللہ عنہ اپنا فتح مند لشکر لیے مدینہ کے قریب آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر کچھ دور راستے میں استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور خالد بن رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔ اس جنگ موتا کے ایک مہینہ کے بعد مدینہ میں خبر پہنچی کہ ملک شام کی سرحد کے قریب قبیلہ قزاعہ نے مدینہ پر حملہ آوری کے لیے لشکر جمع کیا ہے۔ آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 300 مہاجرین و انصار کا لشکر کا امیر بنا کر اس روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رات کو سفر کرتے، دن کو پوشیدہ مقامات میں قیام کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جماعت بہت زیادہ ہے۔ ایک قاسم مدینہ کی طرف بھیجا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو کمک اور رسید دے کر یعنی ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر لشکر اسلام حملہ آور ہوا، دشمن تاب نہ لا سکا اور ان کا تمام لشکر منتشر ہو گیا اور اسلامی لشکر صحیح سالم مدینہ منورہ واپس آیا۔ پھر ہجرت کے 8ویں سال میں ایک عجیب حادثہ رونما ہوا کہ قبیلے بنو خزاعہ اور بنو بکر اور حدیبیہ کے صلح نامے کے روح سے اپنی دشمنیوں کو فراموش کر کے بھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے حلیف بن چکے تھے، وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی اور ان کے سردار نوفل بن بکر نے خزاعہ سے بدلہ لینا چاہا اور قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کو اس اعزاز باز رکھے اور بنو خزاعہ پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے حملہ نہ کرنے دیتے، کیونکہ حدیبیہ میں 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی، لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کو ہتھیار وغیرہ سے مدد دے دی اور قریش میں صفوہ بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو نے بنو بکر کے ساتھ حملے میں شرکت کی اور بنو بکر سردار نے قریش کے ساتھ بنو خزاعہ پر چڑھے اور اچانک ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہ حملہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنو خزاعہ پڑے ہوئے سو رہے تھے۔ بنو خزاعہ مقابلے سے مجبور ہو کر حرب میں جا چکے، ظالموں نے ان کو وہاں بھی نہ چھوڑا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس کر کا تمام گھر بار لوٹ لیا گیا اور اس شب خون یعنی رات کے حملے میں بنو خزاعہ کے 20 سے 30 آدمی مارے گئے، جن میں بعض بیت اللہ کے اندر قتل کیے گئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم اپنی قوم خزاعہ کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو بکر اور قریش کے اس معاہدے اور عہد کو توڑنے کی شکایت کی۔ جس رات میں مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طور پر دھجیاں اڑائی جا رہی تھی تو خزاعہ کے چند آدمیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فریاد کی کہ اے خاتم النبیین ہماری مدد کیجیے اور فریاد سنیے، بنی بکر نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ کے حجرے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے خدا والوں کی یہ فریاد جو مکہ میں کر رہے تھے مدینہ میں سنی اور جواب میں لبیک لبیک فرمایا۔ حضرت میمونہ نے عرض کیا کہ لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لبیک کا جواب کس کو فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت خزاعہ کے لوگوں کی فریاد میرے کانوں تک پہنچی ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزاعہ کے لوگوں نے بنو بکر کے لوگوں نے عہد شکنی کی ہے۔ اور کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم خزاعی مدینہ پہنچے اور قریش مکہ کی عہد شکنی اور ظالم کی شکایت پیش کی۔ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے ان لوگوں کو تسلی و تشفی کی اور کہا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی جانب رخصت فرما دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان مکہ سے مدت صلح
فلاح کو بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ناکام واپس جائیں گا۔ مکہ والوں کو جب اپنے کرتوت کے نتائج پر غور کرنے کا موقع ملا تو بہت خائف ہوئے اور ابو سفیان کو روانہ کیا مدینہ جا کر شرائط صلح اثر نو قائم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اور لڑائی کی تیاری شروع کرو، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اس تیاری کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ادھر بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے واپس جا رہے تھے۔ ابو سفیان مکہ سے مدینہ کو آ رہے تھے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وادی سے آئے ہیں۔ ابو سفیان کو یقین تھا کہ ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس واقعے کی خبر نہ پہنچوں گی، اس لیے وہ صلح نامے کی تجدید اور جلد کرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ اور علی سے الگ الگ باتیں کرنی چاہیے، مگر کسی نے اس کو جواب نہیں دیا۔ اس کی بڑی مایوسی ہوئی۔ آخر علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مذاق کیا کہ اس سے کہا کہ بنی کنانہ کا سردار ہے، تو مسجد نبی میں خود کھڑے ہو کر بآواز بلند یہ اعلان کر کہ میں صلح کی میعاد بڑھاتا ہوں، صلح کی مدت کو بڑھاتا ہوں اور عہد و اقرار کو مضبوط کیا جاتا ہوں۔ ابو سفیان نے اس طرح کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کیا اور فوراً مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے خوب اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے، بلا معاہدے کہیں اس طرح ہوتے ہیں۔ ابو سفیان کو اپنی حماقت اور بیوقوفی پر بڑی ندامت حاصل ہوئی، اور ابو سفیان کی روانگی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس وقت تک خفیہ جنگ کی تیاریاں تھیں۔ تمام صحابہ تیاریاں کر رہے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسلامی لشکر کس طرف روانہ ہوگا، یا کس قوم یا کس علاقے پر حملہ آور ہوگا۔ اس احتیاط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ قریش کو پہلے سے اس حملے کی خبر نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی حاطب بن بلتعہ نے قریش مکہ کو مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ایک خط کسی عورت کے ہاتھ ان کے پاس روانہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام الہی کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے علی اور زبیر بن عوام کو روانہ کیا کہ فلاں عورت قریش مکہ کے نام ایک خط لے جا رہی ہے، اس کو گرفتار کر لاؤ۔ انہوں نے روزہ دن میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اس کا تمام اسباب و سامان دیکھا، خط کا پتہ نہ چلا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر ملے، خط ضرور اس کے پاس ہے۔ چنانچہ نے اس عورت کو ڈرایا دھمکایا۔ اس نے اپنے جوڑے یعنی سر کے بالوں کی چوٹی میں سے خط نکال کر دیا۔ دیکھا تو خط حاطب بن بلتعہ کا تھا۔ عورت اور خط کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حاطب طلب کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ میں میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دوں اور ان کو اطلاع دے دوں کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تاکہ اہل مکہ ممنون ہو کر میرے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غصہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ، حکم دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، حاطب کی غلطی ہے جو معافی کے قابل ہے۔ چنانچہ حاطب کی حرکت معاف کر دی گئی۔ اور 11 رمضان المبارک کو ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور قریش ابو سفیان کے ناکام واپس آنے سے بہت پریشان تھے۔ ان کو مسلمانوں کے اس ارادے کی کوئی اطلاع نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کو کوئی اطلاع دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو کر نہایت تیزی کے ساتھ اور تیز رفتاری سے مکہ کی طرف چلے جاتے تھے، اور مقام جحفہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسلمان ہو کر اور مہاجر ہو کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کو مدینہ کی طرف بھیجوا دیا اور حضرت عباس کو اپنے ساتھ لے لیا، اور یہ آخری ہجرت تھی جو مکہ کی جانب سے مدینہ کی طرف ہوئی، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ آخری مہاجر ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے قریب وادی معروف زہران جو
مکہ سے 4 کوس کے فاصلے پر ہے، پہنچ گیا۔ ابھی تک مکہ والے بے خبر تھے، ان کو معلوم نہ تھا کہ مسلمان اس وعدہ شکنی اور عہد توڑنے کی ہم کو کیا سزا دیں گے اور کیا طرز عمل اختیار کریں گے۔ مر ظہران میں شام کے وقت لشکر اسلام کا خیمہ زن ہوئے اور رات ہونے پر چرواہوں کے ذریعے مکہ میں خبر پہنچی کہ وادی مر ظہران میں ایک لشکر عظیم خیمہ زن ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان تفتیش کے لیے اور معلوم کرنے کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام اس کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر یہ معمول کیا کہ دشمن پر شب خون نہ مارنا، یعنی ان کا حملہ نہ کرنا۔ عباس رضی اللہ عنہ کا دل اپنی قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوں گا تو قریش مکہ کا نام و نشان باقی نہ رہیں گا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اہل مکہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر دلدل نامی پر سوار ہو کر لشکرگاہ سے نکلے اور مکہ کی جانب چلے۔ اسلامی لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہزار دستوں نے الگ الگ پڑاؤ کرے تھے اور سب نے الگ الگ آگ روشن کر رکھی تھی۔ ابو سفیان نے جب دور سے دشمن آگ روشن دیکھی تو حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ یہ خزاعہ کا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے سن کر حکایت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ خزاعہ کی کیا مجال ہے کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے، وہ ایک ذلیل قوم ہے۔ رات کے اندھیرے میں عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور اسی خیال سے نکلے تھے کہ کوئی مکہ کا با اثر آدمی ملے، اس کو اس خطرے سے آگاہ کر کے ترغیب دوں کہ اب مسلمان ہو جانا ہی تمہارے لیے بے مناسب ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو آواز دی اور کہا کہ یہ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور صبح مکہ پر حملہ آور ہوں گا۔ تو ابو سفیان کے ہوش و حواس اڑ گئے اور حضرت عباس کے قریب آ کر کہا کہ اب کیا تدبیر کرے۔ عباس نے کہا کہ تم میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہو، وہی تم کو امان دے سکیں گے۔ ابو سفیان بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تاخیر کے خچر پر سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ہمراہی مکے کی جانب چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو اپنے پیچھے سوار کیے ہوئے جب اسلامی لشکر کی طرف چل لوٹے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے۔ انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ خچر کی تیز رفتار بڑھا کر نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل تھے، وہ بھی پیچھے پیچھے تلوار لیے ہوئے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے پہنچے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کافر بغیر شرط قابو میں آ گیا ہے، حکم دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں۔ حضرت عمر نے پھر اجازت چاہی تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر، اگر تمہارے خاندان کا کوئی شخص ہوتا تو تم اس کو قتل کرنے میں اتنا اصرار نہ ہوتا اور اتنی بے صبری نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عباس کو جواب دیا کہ عباس، مجھ کو تمہارے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی حاصل ہے کہ اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کے خواہش مند تھے۔ ان دونوں حضرات میں ایک قسم کی باتیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھا، ابو سفیان کو ایک رات کی مہلت دی جائے۔ پھر حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان کو تم ہی اپنے خیمے میں رکھو۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا۔ صبح کو ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابو سفیان ایک عہدہ پسند آدمی ہے اور اس کی بڑی عزت ہے، آپ اس کو عزت بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے اس کو امان دی جائیں گی، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دی جائیں گی، اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے گا اس کو بھی امان دی جائیں گی، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راستے میں نکلیں گا اس سے بھی کوئی تعارض نہ کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے اپنی عزت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس وقت اسلامی لشکر ہتھیار سے لیس ہو کر مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابو سفیان نے ابو وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ کر کے دیکھا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہو کر منادی کرا دی، یہ جو شخص خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہیں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ مکہ میں خون خریزی نہ ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے سر سامانی کے عالم میں اپنا نکلنا یاد آتا تھا اور بھی شاہانہ عظمت و لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا بھی دیکھتے دیکھتے تھے۔ بار بار شکر باری تعالیٰ بجا لاتے تھے۔ آپ مکہ میں بلا مزاحمت شان و شوکت و عظمت کے ساتھ داخل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہاں جس قدر بت رکھے تھے سب پھینکوا دیے۔ پھر عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی ان کو بلایا اور ان سے کعبے کی چابی لے کر کعبے میں داخل ہوئے، نماز چاشت ادا کی اور پھر خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی گردن جھکائے۔ خوف اور شرمساری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرمانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ آپ کا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، اپنے بندوں کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے یہ جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے۔ کسی سرسبز ہرے بھرے درخت کا کاٹنا اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانۂ جاہلیت کی تمام رسموں کو پاؤں سے مسل دیا ہے۔ میں مجاہد کعبہ اور حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اور اے قریش کی جماعت، تم کو اللہ تعالیٰ نے جہالت کے تکبر اور آبا پر فخر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تمام آدمی آدم سے ہے اور آدم مٹی سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے قریش کی جماعت، اے لوگو کہ بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان ہم نے مختلف قبائل اور جماعتیں بنائی ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان کر سکو۔ اور تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اے قریش کی جماعت، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس سوالیہ فقرے کو سن کر قریش نے اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اچھا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوں گی، جاؤ تم سب آزاد ہے۔ اس خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبا پار پر جا بیٹھے اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عورتوں سے بیعت لینے میں مامور فرمایا اور خود بنفس نفیس ان کے لیے استفاع کرتے رہے۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد جان کے خوف سے یمن کی طرف بھاگا اور عمیر بن وہب نے جو اس قوم میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صفوان کے لیے امان طلب کی، آپ نے اس کو امان دے دی اور اس امر کے ثبوت کے لیے آپ نے اپنا ماما جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سر مبارک پر تھا مرحمت فرما دیا۔ عمیر بن وہب صفوان کو یمن کے قریب سے واپس لائے اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مہینے کی مہلت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت عطا فرمائی۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہوتے وقت جنگ لڑی تھی، مزاحمت کی تھی اور پھر تاب و مقامت نہ لا کر فرار ہو گیا تھا۔ یہ حالت اکرام بن ابی جہل کی ہوئی، اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ یہ دونوں جنگ حنین کے بعد بخوشی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اسی طرح قریش مکہ کا اسلام میں داخل ہو جانا اور اسلام کی اطاعت اختیار کرنا سارے ملک عرب کا مطیع ہو جانا تھا، کیونکہ یہ تمام قبائل کی آنکھیں قریش کی طرف ہی لگی تھی کہ وہ اسلام اختیار کرتے یا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قریش مسلمان ہو گئے لیکن اپنے بہت سے کفر اور بت پرستی پر قائم رہے۔ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ مدعا صرف امن امان قائم کرنا اور فساد بدامنی کو دور کرنا تھا۔ چنانچہ ابو خدشہ نہ رہا اور لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو گئی، اور اس مذہبی آزادی کی حالت میں بت پرستوں کو اسلام کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے کا موقع ملا اور یک بعد دیگرے بہت جلد بخوشی اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بت توڑنے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کی مختلف جماعتوں کو مختلف قبائل کی طرف وہاں کے بتوں مندروں کو توڑنے کے لیے بھیجوا دیا۔
پھر مکہ اور اکثر قریش کے اسلام میں داخل ہونے کی خبر سن کر عرب کے ان قبائل میں زیادہ خلبلی اور پریشانی ہو گئی جو مسلمانوں کے حلیف نہ تھے۔ انہوں میں حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے جو طائف اور مکہ کے درمیان تھے اور قریش مکہ کے حریف اور مد مقابل سمجھے جاتے تھے۔ یہ قبائل نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ قریش مکہ کے حریف تھے۔ ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان مکہ کے بعد اب ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے بنو حوازن اور ثقیف کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے آمادہ کر دیا اور مقام اوطاس میں ایک لشکر عظیم کا اجتماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر عظیم کے جمع ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو بطور جاسوس خبر لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمنوں کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور جنگ کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کی اور 10,000 مہاجر و انصار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے۔ 10,000 مہاجر و انصار کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے اور آپ نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کی اور 2,000 مکہ کے باشندے کل 12,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے اور اہل مکہ کے 2,000 آدمیوں میں سے کچھ مسلم تھے، کچھ ایسے تھے جو ابھی تک مشرکانہ عقائد پر قائم تھے۔ پھر شوال میں سنہ 8 کو لشکر اسلام تیہامہ کی وادیوں سے گزر کر حنین میں پہنچا اور دشمنوں نے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر وادی حنین کے دونوں جانب کبین گاہوں میں پہاڑوں میں چھپ کر لشکر کا انتظار کیا۔ جب مسلمان وادی کی شاخ در شاخ اور پیچیدہ گزرگاہوں میں پہاڑوں سے گزر کر نشیب کی طرف اترنے لگے تو صبح کاذب کی تاریکی اور اندھیری پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک دشمنوں کی فوج نے اپنے گھات سے نکل کر تیر اندازی اور شدید حملے شروع کیے۔ اس اچانک آ پڑنے والی مصیبت اور بالکل غیر متوقع حملے کا نتیجہ ہو کر مسلمان سراسیمہ ہو گئے اور اہل مکہ کے 2,000 آدمی پہلے سے حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی جدھر ان کو موقع ملتا منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے دائیں جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور عباس، فضل بن دحیان، ابو سفیان بن حرب اور ایک مختصر سی جماعت آپ کے ساتھ رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر اور دلدل پر سوار تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ اس کے لگام تھامے ہوئے تھے۔ اس سخت پریشانی اور افراتفری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز فرماتے تھے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال اور شجاعت نے کسی قدر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دشمن پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے اور یہ مٹھی بھر فوج آدمی ان سے لڑتے رہے۔ آپ نے عباس کو جو بلند آواز سے حکم دیا کہ مسلمانوں کو اس طرف بلاؤ، عباس نے قبیلے کا نام لے کر آواز دینی شروع کی اور اس طرف آؤ۔ اس آواز کو پہچان کر مسلمان اس آواز کی طرف دوڑے جسے گائے کے بچڑے اپنی ماں کو آواز سن کر اس طرف دوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف سوئی آدمی پہنچ سکے تھے، باقی دشمنوں کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے آپ تک نہ پہنچ سکے اور وہیں سے لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر دلدل کو دشمن کی طرف بڑھایا اور ان 100 آدمیوں کی مختصر جمع دستے نے ایسا حملہ کیا کہ اپنے سامنے دشمنوں کو بھگایا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ آپ کا نعرہ تکبیر سن کر دشمنوں پر حملہ آوری دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ہر طرف سے سمٹ کر دشمنوں پر نعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیا اور ذرا سی دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور دشمنوں کو شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے مشرکین اہل مکہ کے سبب جو شریک لشکر تھے ابتداءً شکست ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے خود بھاگ کر دوسرے قوموں کے قدم بھی متصل کر دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شجاعت اور استقلال نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کا لشکر سنبھالا اور دشمنوں کو شکست فاس ہوئی۔ حوازن کے میدان میں بہت سے آدمی مارے گئے اور آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد قبائل ثقیف کے کچھ لوگوں نے تھوڑی دیر میدان کا اعضاء گرم رکھا، آخرکار وہ بھی فرار کی آر کو گوارا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے بڑے سردار اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان کا سپہ سالار آدم مالک بن عوف فرار ہو گیا اور طائف کی طرف چلا گیا اور مخالف والوں نے ان مفرورین کو اپنے یہاں پناہ دے کر دشہرہ کے دروازے بند کر لیے
اور بھاگنے والوں کی جماعت کا ایک حصہ مقام اوطاس میں جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلا میں پناہ لی۔ اوطاس اور نخلا کی طرف جنگی فوجی دستے بھیجے گئے، آپ نے ان کا پیچھا کیا اور دونوں جگہ مقابلہ و مقاتلہ ہوا، لیکن مسلمانوں نے ہر مقام پر دشمن کو شکست دے کر بھگایا اور مال غنیمت نیز یہی قضیے کو لے کر واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جنگ کے قیدی اور مال غنیمت کو آپ نے مقام جیران میں جمع کیا اور حضرت مسعود بن غفاری کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا اور طائف کا قصد کیا۔ اس لڑائی میں 6000 قیدی اور 44,000 اونٹ اور 44,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی کی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ یہ لڑائی جنگ حنین کے نام سے مشہور ہوئی، جو تمام قبائل ثقیف طائف میں ہو چکے تھے اور اہل طائف ان کے ہمدرد بن چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین سے طائف کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مالک بن عوف کا قلعہ آیا، آپ نے اس قلعے کو منہدم کر دیا۔ پھر قلعہ اتم آیا، اس کے ساتھ بھی سلوک کیا اور طائف پہنچ کر آپ نے اہل طائف کو مقابلے پر آمادہ کیا اور طائف کو محاصرہ کر لیا اور 20 روز تک محاصرہ جاری رہا، یعنی اس قلعے کو گھیرے رکھے، طائف کو گھیرے رکھا۔ اس 20 روز کے اندر طائف کے ارد گرد علاقوں سے اکثر قبائل آ کر بعض بذریعہ وفود مسلمان ہوتے۔ یہ جنگ حنین میں صرف 4 مسلمان شہید ہوئے، لیکن طائف کے محاصرے کی حالت میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ اس محاصرے میں بہت بڑا جنگی فائدہ یہ حاصل ہوا کہ طائف کے نواحی قبائل مسلمان ہو گئے۔ طائف کے فتح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ضروری نہ سمجھا اور وہاں سے مواجہت کی اور مقام جعرانہ میں تشریف لا کر اسیران جنگ اور مال غنیمت تقسیم فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے جاتے وقت عمرہ کی نیت کی اور مکہ میں داخل ہو کر عمرے کے ارکان سے فارغ ہو کر عتاب بن اسید، جو ایک نوجوان شخص تھے جن کی عمر 20 برس سے زیادہ نہ تھی، مکہ کا عامل اور حاکم مقرر کیا۔ معاذ بن جبل کو بغیر تعلیم قرآن و حکام دین ان کے پاس چھوڑا اور آپ مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عتاب بن اسید کو عامل اور مکہ کا امیر سے مقرر کیا گیا۔ ان کو دینی واقفیت حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اور ایک دن روزانہ عتاب بن کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا، وہ کسی کے دسترس نہ رہے، اور یہ مکہ کے سب سے پہلے امیر تھے جن کا نام عتاب بن اسید تھا۔ عتاب بن اسید سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں امیر ہو کر حج کیا، اور اسی سال مسلمانوں نے بھی حج ادا کیا اور مشرکین نے بھی اپنے طریقے پر حج کیا۔ نہ مشرکوں نے مسلمانوں سے کوئی تعارض کیا، نہ مسلمانوں سے مشرکین نے کچھ تعاقب کیا۔ اس میل جول کا یہ نتیجہ ہوا کہ مشرکوں کو مسلمانوں کے اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ کا مطالعہ کرنے کا خوب موقع ملا، اور ان کی زبان پر بے اختیار مسلمانوں کی مدح سرائی جاری ہو۔ اور اسی ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے انتقال فرمایا، اور اسی سال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا، جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی سال منذر بن ساری حاکم بحرین کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا تھا، آپ نے ایک تحریر بھیجی جس کی روح سے یہود اور مجوسیت سے جزیہ وصول کرنے لگے۔ یہ ہم نے ہجرت کے 8ویں سال کے متعلق پڑھا ہے۔ آئندہ کل ہم ہجرت کے 9ویں سال کے متعلق پڑھیں گے۔